دوستو آج کی کہانی ہے سچی دوستی. تو چلیے دوستو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی سچی دوستی اردو میں. میں اور میرا ایک بہت ہی اچھا اور عزیز دوست زمان علی ایک ہی محلے میں رہتے تھے. ہمارے گھر پاس تھے. زمان علی کے والد ایک سرکاری افسر تھے جن کا شمار ایماندار افسر میں ہوتا تھا. زمان علی اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. وہ بہن بھائیوں کا لاڈلا اور والدین کا پیارا تھا. میں اور زمان علی نے ایک ہی اسکول سے میٹرک اکٹھے پاس کیا. ایک ساتھ کالج پڑھے اور میٹرک ایک ساتھ ہم نے پاس کیا. کالج میں بھی ہم دونوں نے اکٹھے داخلہ لیا. ہمارا لباس ہمارے اسکول و کالج کے بیگ بھی ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے. ہمارا پسندیدہ پھول یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ایک ہی جیسا تھا. اسکول کے زمانے میں ہم دونوں ایک ہی رنگ کے سائیکلوں پر آیا جایا کرتے تھے اور جب کالج میں گئے تو ایک ہی بس میں آتے جاتے تھے. اسکول کالج کے لڑکے ہماری سچی دوستی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. اسکول کالج کے وقفے کے دوران ہم عموماً اکثر و بیشتر گھر سے کھانا لا کر کھایا کرتے تھے. کبھی زمان علی اپنے گھر سے کوئی کھانا بنوا کر لے آتا اور کبھی میں اپنے گھر سے کوئی اچھی سی چیز بنوا لیتا اور لے کر آتا تھا. پھر ہم دونوں مل کر کالج کے باغ میں ایک بہت ہی پرانا درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. وہ درخت ہم دونوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا کیونکہ کالج کے فالتو وقت میں وہاں اکثر بیٹھ کر پڑھائی بھی کرتے تھے. زمان علی خوش دل شخصیت کا مالک تھا. وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا. وہ محلے کے غریب ہمسایوں سے بہت پیار سے ملا کرتا تھا. وہ اکثر اوقات سفید پوش ہمسایوں کی مدد خفیہ طریقے سے بھی کیا کرتا تھا. وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مخلصانہ رویہ رکھتا تھا. پڑھائی کے علاوہ زمان علی کو کھیلوں سے بھی دلچسپی ہوا کرتی تھی. گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، جوڈو، کراٹے اس کے پسندیدہ کھیل ہوا کرتے تھے اور ان تمام کھیلوں میں اسے بہت مہارت حاصل تھی. یہاں تک کہ جہاں بھی اس کا ان تمام کھیلوں کا مقابلہ ہوتا تھا وہاں ہمیشہ پہلا انعام حاصل کرتا تھا. اس کے پاس کئی انعامات اکٹھے ہو چکے تھے اور زمان علی کو تیراکی کرنا بہت پسند تھا. بعض اوقات جب وہ تیراکی کرتا بہت خطرناک
حد تک پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ پانی میں بہت ہی گہرائی میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتا تھا۔ میں اکثر اسے اس حد تک گہرائی میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، موت کا ایک دن مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ تم اس کی فکر نہ کرو کہ میرے یار۔ ایک دن زمان علی اچانک میرے گھر آیا۔ گھر والوں سے سلام دعا کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک لفافہ مجھے دیا اور مجھ سے کہا، اسے پڑھو۔ میں نے اس لفافے میں سے کاغذ نکال کر پڑھا تو اس میں ایک انٹرویو کال تھی، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک ایئر فورس کے افسر بن جاؤ گے۔ زمان علی نے کہا، معظم، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں انٹرویو دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور دوسرے دن ہم دونوں ایئر فورس کے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں بھی بہت سے امیدوار آئے تھے۔ زمان علی کا نمبر 15واں تھا۔ جب اس کی باری آئی، وہ انٹرویو کے لیے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد جب انٹرویو دے کر باہر آیا، اس نے مجھے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ کامیابی کی خبر سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ کہا اور تربیت کے لیے چلا گیا۔ ہماری خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ ہم دونوں وعدے کے مطابق ایک دوسرے کو خط جواب دیتے رہے، اور پھر اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ زمان علی کا طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اور زمان علی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمے میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس کے ٹھیک میرے دوست نے ٹھیک ہی کہا تھا، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود آج بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند درجات دے، آمین۔ دوستو، سچی دوستی ایک ریئل اسٹوری ہے اور اردو میں ہے۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولنا دوستو۔ اور کس ٹائپ سے آپ کو اسٹوری چاہیے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوکے دوستو، ہیو اے نائس ڈے اور ہمیشہ خوش رہے دوستو۔ اوکے، بائے۔